ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء و طالبات، محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں اور بچیوں، سب سے پہلے جامعہ علم و عمل کی انتظامیہ اور ان کے بانی محتمم حضرت مولانا پیر حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر خواتین کے اندر تحفظ ختم نبوت کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اور فتنہ قادیانیت اور فتنہ گوہر شاہی سے آگاہی کے لیے یہ ایک مختصر سی نشست رکھی ہے. اللہ تعالی ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. میرے ذمے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کا تحفظ کے عنوان پر گفتگو کرنا لگایا گیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہیں. امید یہ ہے کہ اب تک 3 بیانات کے بعد آپ حضرات اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ جو ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. جس طرح عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جیسے عقیدہ رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی برحق اور سچے ہیں. جس طرح عقیدہ قیامت ہے کہ قیامت برحق ہے. جس طرح عقیدہ برزخ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ایک مخصوص قسم کے حالات ہیں اور ان کا سامنا کرنا ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ہے. اور عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اور آخر کا مطلب اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں. جس طرح آپ اس کمرے سے جب نکلیں گے تو جو سب سے آخر میں نکلے گا، اگر آپ کے استاد آپ سے پوچھیں کہ بھائی سب سے آخر میں کون نکلا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کمرے میں نہیں تھا. اگر آپ کلاس میں آئیں گے تو کلاس میں آنے کے بعد اگر استاد پوچھے کہ بھائی سب سے آخر میں کلاس میں کون داخل ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی اور داخل نہیں ہوا تھا. اگر اس کے بعد کوئی اور داخل ہوا تو مطلب وہ پہلے والا آخر نہیں رہا. اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی
وہ ذلی شکل یا بروزی شکل ہو یا تشریعی یا غیر تشریعی، یہ وہ تمام شکلیں ہیں جن کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے۔ تو اس میں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تشریف نہیں لائے گا۔ اچھا، یہاں پر قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، آسمانوں سے نازل ہوں گے، تو وہ بھی تو نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو ہوں گے، یہ تو آئیں گے۔ تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ اچھا، اس بات کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی بھی ہو اور باقی تمام اعمال پورے کرتا ہو، حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہو، نبیوں کا سردار بھی مانتا ہو، رحمت للعالمین بھی مانتا ہو، لیکن صرف یہ نظریہ رکھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے بھی آنا ہے، یا میں فلاں شخص کو بھی حضور علیہ السلام کے بعد نبی مانتا ہوں، یا کوئی خود دعویٰ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہوں، تو یہ ساری چیزیں اس کی بیکار چلی جاتی ہیں اور یہ نرے کا نرا کافر ہے۔ مسیلمہ کذاب، جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تمام اسلام کے احکامات کو وہ مانتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر دے کر بھیجا اور اس کے 20,000 سے زائد پیروکاروں سمیت اس کو قتل کروایا۔ کیوں؟ حالانکہ نماز تو وہ پڑھتا تھا، روزہ بھی وہ رکھتا تھا، باقی اسلام کے احکامات کو بھی وہ مانتا تھا۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا قائل نہیں تھا۔ ختم نبوت کا قائل ہونا ایک عام کافر ہے، سرے سے حضور علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں ہے، جیسے یہودی ہیں نہیں مانتے، آپ کو اور مجھے یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، عیسائی ہیں حضور علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اچھا، ہندو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے، ہمیں ان کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، ان سے کوئی لڑائی ہم نے نہیں کرنی ہے، ان کا عقیدہ ان تک، ہمارا عقیدہ ہمارے تک۔ اسلامی ملک میں اگر وہ لوگ رہیں گے تو اسلام کے قوانین کی پابندی کریں گے اور ذمہ بن کر رہیں گے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو، ہر ایک چیز کی حفاظت کرنا حکومت اسلامیہ کے اوپر فرض بنتا ہے، اور ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ جو ذمی کافر ہو اس کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ بلکہ یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی فرد کسی ذمی کافر کی جان یا مال کو نقصان پہنچائے یا اس کی آبرو ریزی کرے گا تو کل قیامت کے دن میں اپنے مسلمان امتی کے خلاف اس ذمی کی طرف سے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا، اسے سزا دلاؤں گا۔ یعنی اتنا تحفظ دیا ہے اسلام نے۔ لیکن جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور نبوت کے دعوے دار کو مانے یا خود نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ کفر نہیں ہوتا، یہ بغاوت ہوتی ہے، یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ تمہاری مثال کے طور پر اگر یہاں پر پاکستان میں ہمارے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں، اگر کوئی شخص آرمی چیف کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ پاکستان کا آرمی چیف میں ہوں، تو ایسا شخص رعایت کا حقدار نہیں ہوگا، یہ بغاوت کر رہا ہے، یہ ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے اور یہ ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے فوج فوراً قدم اٹھائے گی اور اس کو گرفتار کرے گی اور اس کو سزا دینے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ تو ایک ملک کی بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت
اور آپ کی ذات، یہ ہر مسلمان کے لیے حرف آخر ہے، یہ وہ آخری حد ہے مسلمان کے لیے کہ اس کے بعد اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے مقابلے میں اگر کوئی شخص جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہوگا تو یہ اسلام کے اندر بغاوت، اسلام کے اندر سرکشی ہے، اور ایسے سرکش کے لیے اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سزا رکھی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو فوراً توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور واپس اسلام میں آ جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہے، تو اس شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ بضد ہے اس جھوٹے مدعی نبوت کو ماننے پر، تو ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، قادیانی جو ہیں صرف منکر ختم نبوت نہیں ہے، صرف منکر ختم نبوت نہیں ہے، بلکہ قادیانی منکر ختم نبوت ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توہین کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی طبقے کے اندر، کافروں کے اندر بھی یہ نظریہ نہیں پایا جاتا جو قادیانیوں کے ہاں ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی وہ نظریہ نہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی وہ نظریہ نہیں، سکھوں کے ہاں بھی وہ نظریہ نہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی وہ نظریہ نہیں، اور کمیونسٹوں کے ہاں بھی وہ نظریہ نہیں جو قادیانیوں کے ہاں نظریہ ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے، عبداللہ کے فرزند، آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ ہجرت کی، وہاں آپ کی وفات ہوئی، 63 سال آپ نے زندگی پائی۔ مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں 27 جنگیں کی، 13 سال مکہ معظمہ میں کلمے کی محنت کی، 13 سال کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کی، اور ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اندر ولادت بھی ہوئی، اور اسی مبارک مہینے کے اندر وفات بھی ہوئی۔ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ محمد رسول اللہ یہی ہے۔ اچھا، یہودی بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ یہی ہے، اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ یہی ہے۔ وہ رسول نہیں مانتے، لیکن وہ اتنا جانتے ہیں کہ مسلمان جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ مسلمان جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ ہندو، سکھ سب مانتے ہیں، لیکن قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ یہ ہی نہیں، محمد رسول اللہ یہ بھی ہے، اور ایک اور بھی محمد رسول اللہ ہے۔ یہ قادیانیوں کا ایک جدید نظریہ ہے جو غلام محمد قادیانی نے متعارف کرایا کہ محمد رسول اللہ صرف وہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ایک اور بھی ہے۔ بھائی وہ کون ہے دوسرا محمد رسول اللہ؟ تو کہا کہ دوسرا محمد رسول اللہ غلام محمد قادیانی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ پہلے والے محمد رسول اللہ سے شان میں افضل ہے، مقام میں، رتبے میں، کمالات میں، خوبیوں میں سب سے افضل وہ دوسرا والا محمد رسول اللہ ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک مرید تھا، شاعر، اس کا نام تھا قاضی اکمل۔ اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کی تعریف میں اشعار کہے۔ اس کا ایک مصرع یہ تھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے، اور یہ انتہائی بدترین توہین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انتہائی، کیونکہ غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر عربی میں کتاب لکھی، پھر اس کا فارسی ترجمہ کیا، پھر اس کا اردو ترجمہ کیا۔ اس کتاب کے اندر غلام محمد قادیانی نے واضح طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ صار وجودی وجودہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، میرا وجود ہی محمد کا وجود ہے، مجھ میں اور مصطفیٰ میں جس نے فرق کیا اس نے نہ مجھے پہچانا اور نہ جانا۔ یعنی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہی وجود محمد کا وجود ہے، یعنی محمد دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور یہ کتنی
بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے لیے، آپ کی ازواج کے لیے اور آپ کی امت کے لیے گالی ہے کہ حضور علیہ، اگر مرزا غلام محمد قادیانی کو محمد رسول اللہ مان لیا جائے بالفرض والمحال تو خدیجۃ الکبریٰ کس کی بیوی ہیں؟ اگر ہم محمد رسول اللہ غلام محمد قادیانی کو مانتے ہیں تو فاطمۃ الزہرا اور زینب، ام کلثوم اور رقیہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم کس کے بیٹے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کس کے خلیفے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کس کی گھر والی ہیں؟ 1,24,000 صحابہ اکرام جو تھے وہ کس کے صحابہ کہلائیں گے؟ مرزا غلام محمد قادیانی کے۔ تو اس نے سارا اسلام کا سارا نظام اور تصور اپنی ذات کی طرف کھینچ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور سب سے بڑی گستاخی یہی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جناب غلام محمد قادیانی نے کہا تھا، باقی قادیانی تو یہ نہیں کہتے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قادیانیوں کے ہاں ایک فارم، جب کوئی قادیانی ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب کوئی قادیانیت قبول کرتا ہے تو اس سے ایک فارم فل کروایا جاتا ہے۔ اس فارم کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں یا میں فلاں بنت فلاں اس بات کا حلف اٹھاتی ہوں کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی مسیح موعود کے تمام دعواؤں پر ایمان لاتا ہوں اور ایمان لاتی ہوں۔ تو جب ایک شخص غلام محمد قادیانی کی ہر بات پر ایمان لاتا ہے تو اس کی گستاخی پر ایمان لانا مطلب اس کی گستاخی میں شامل ہونا ہے۔ اس لیے ہر قادیانی، ایک مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب قادیانی گستاخ رسول ہیں اور توہین رسالت کے مرتکب ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے زندیق۔ زندیق کیا ہے؟ زندیق یہ ہے کہ اپنے کفر کو اسلام کہنا اور اسلام کو کفر کہنا، یہ چیز بھی قادیانیوں کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اسلام کو کہہ دیا کفر اور کفر کو اسلام کہہ دیا۔ اب قادیانیت کو عین اسلام کہتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کا کسی قادیانی سے ٹکرا ہو جائے تو پہلی بات تو وہ یہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ میں قادیانی ہوں، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ کہے گا میں احمدی ہوں، احمدی مسلمان، میں احمدی مسلمان ہوں۔ حالانکہ قادیانی کو احمدی کہنا ہی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ احمد ہمارے نبی کا نام ہے اور ہم احمدی ہیں۔ قادیانیوں کے گرو کا نام احمد نہیں ہے، اس کا نام غلام احمد ہے۔ وہ اپنے کو غلام احمدی کہلائیں، لیکن وہ اس چیز کو تو مانتے ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی عین محمد ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے۔ یہاں تک مرزا غلام محمد قادیانی نے تو کلیئر لکھ دیا کہ جو میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور ان کا مطالعہ نہیں کرتا اور ان کو تسلیم نہیں کرتا، اس نے کلیئر لکھا ہے۔ آپ کو یہ کتابیں جو ملیں گی ان میں ایک کتاب ہے انگریزی میں ہے، اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں اس کے عقیدے کتابوں کے حوالے جو ہیں وہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی ملے گا۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے ترجمہ، اس کے اندر بھی آپ کو یہ حوالے ملیں گے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ جو میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو وہ شخص وہ کنجریوں کی اولاد ہیں اور ان کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہیں اور وہ خود جنگلوں کے سور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہوتا ہے وہ اپنا لب و لہجہ پاکیزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، نبی کا لب و لہجہ یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ مطالعہ کریں گے، اس کے اندر خود ججوں نے لکھا ہے کہ اس لینگویج سے پتہ چلتا ہے، اس کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قماش کا آدمی تھا، کہ دعویٰ تو نبوت کا ہے لیکن لہجہ کیا ہے۔ نبی پاک نے تو ابو جہل کو بھی رنڈی کی اولاد نہیں کہا، اس کو بھی جنگل کا سور نہیں کہا، بلکہ اس کو بھی دعوت دیتے رہے۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ لیکن انسان کی گفتگو سے انسان کی اصلیت کا، ایک آدمی کتنا بھی کہہ لے کہ میں جو ہوں بہت بڑا جو ہوں وہ با اخلاق ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک ملک میں بادشاہ مر گیا تو ان کا رواج یہ تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا تھا تو سرحدوں پر سپاہیوں کو حکم دے دیا جاتا تھا کہ جو شخص
صبح سویرے ہماری سرحد عبور کر کے اندر آئے گا اس کو بادشاہ بنا دیں گے۔ اب جب بادشاہ فوت ہو گیا تو سپاہیوں کو حکم ہو گیا، اتفاق سے ایک بھیکاری جو ہے وہ بھیک مانگتے مانگتے بارڈر کراس کر لیا، تو سپاہیوں نے پکڑا اور اس کو شاہی محل میں لا کر بٹھا دیا، آپ بادشاہ ہو جی، ہمارا قانون ہے۔ وہ بھی بیچارہ حیران ہوا کہ کیا قسمت تھی، کل تک بھیک مانگ رہا تھا اور آج تخت پہ بیٹھا ہوں۔ اچھا، اب جب تخت پہ بیٹھا، بات چیت دربار لگی، تو بادشاہوں کا، پرانے بادشاہوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب وہ اٹھنے لگتے تھے تو اپنے بازو یوں کر لیتے تھے، یہ ان کا اظہار ہوتا تھا کہ اب میں اٹھنے لگا ہوں۔ تو ایک غلام یہاں سے ہاتھ دیتا تھا، دوسرا غلام یہاں سے ہاتھ دیتا تھا، ان پہ دباؤ ڈال کر بادشاہ اٹھتا تھا۔ اب جب یہ فقیر صاحب بادشاہ بنے، پہلی دربار ختم ہوئی تو انہوں نے بھی یوں کر لیا، تو جو اس کا وزیر اعظم تھا وہ حیران رہ گیا، یا اللہ، کل کا بھکاری، اس کو آداب شاہی کس نے سکھائے؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ بادشاہ یوں کرتے ہیں؟ دربار ختم ہو گئی تو وزیر اعظم حاضر ہوئے، حضور جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرو۔ کہا کہ اجازت ہے۔ کہا آپ تو بھکاری تھے کل تک، کہنے لگے بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر آپ کو یہ آداب کس نے سکھا دیے؟ ٹھیک ہے نا، یہ آداب کس نے سکھا دیے کہ آپ اس طرح بادشاہ اٹھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی، جس ذات نے فقیر سے تخت پہ بٹھایا ہے تو وہ اسی ذات نے مجھے یہ بھی دل میں ڈال دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک منصب کے کچھ آداب، کچھ اطوار، کچھ لب و لہجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ تو کر لیا، لیکن نبوت والے کمالات میں سے، نبوت والے کمالات تو ایک طرف، ایک شریف انسان کا کمال بھی غلام محمد قادیانی میں نہیں تھا۔ ایک شریف انسان کا کمال بھی، ایک علاقے کے اندر قادیانی گئے، انہوں نے جا کر مسلمانوں کو یہ قادیانی اکثر ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں علماء نہ ہوں، جاہل لوگوں پر محنت کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور خاص طور پر جہاں ختم نبوت کا کوئی مبلغ نہ ہو ان کے لیے تو وہ بہت اچھا میدان ہوتا ہے۔ تو علاقے میں قادیانی چلے گئے، کہنے لگے کہ جی ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ حضرت صاحب جو ہیں بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے نبی تھے، اور یہ تھے اور وہ تھے، اب جاہل بیچارے کیا مناظرہ کریں؟ تو وہاں ایک پرائمری اسکول تھا، اس اسکول میں ایک اکلوتا ٹیچر وہ پڑھاتا تھا، تو اس تک بات پہنچی کہ یار اس علاقے میں قادیانی آئے ہیں، اور قادیانیوں نے جو ہے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرو، بلاؤ اپنے مولویوں کو۔ تو وہ ٹیچر صاحب جو ہیں، پرائمری ٹیچر، وہ چلے گئے ان کے پاس، قادیانیوں کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ قادیانی خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ پرائمری ٹیچر ہے، ہم تو اچھے خاصے مولویوں کو بھی جکڑ لیتے ہیں، اور شاطر ہیں قادیانی۔ جس کو ختم نبوت کے عنوان پر اور فتنہ قادیانیت کے عنوان پر عبور حاصل نہ ہو، عام عالم دین کو بھی یہ پچھاڑ دیتے ہیں، اتنے شاطر ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا فن اور میدان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک پرائمری ٹیچر ہے، اس کو ہم پچھاڑ لیتے ہیں۔ اب لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی قادیانی سے مناظرہ ہوگا، بات چیت ہوگی، پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ تو قادیانی جو مربی، ہمارے ہاں جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں، تو قادیانیوں کے ہاں کہتے ہیں مربی، کہ یہ مربی ہے۔ تو قادیانیوں کا جو مربی تھا، یہ اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، مجمع سامنے لگا ہوا ہے۔ تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ حضور مناظرہ کرنے کا اصول متعین کر لیتے ہیں ہم، تاکہ پھر اختلاف نہ ہو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مناظرہ کرنے کا اصول یہ ہوگا کہ ہم وقت متعین کر لیتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں بات کروں گا، بیچ میں آپ نے نہیں بولنا ہے، اور آدھا گھنٹہ آپ بات کریں گے، بیچ میں نے نہیں بولنا ہے۔ مرزائی مربی نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کر لیتے ہیں ایسے بات۔ اب جناب جب اصول طے ہو گیا تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ پہلے ارشاد فرمائیں گے یا میں کچھ عرض کروں؟ اس نے بولا آپ پہلے کر لو بات۔ اس نے کہا یہ ماسٹر ہے، کیا بات کر سکے گا، وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ اب جب بات چیت شروع ہوئی تو یہ کھڑا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرزا غلام محمد قادیانی کو گالیاں دینا شروع کر دی، 1 2 3 4 موٹی موٹی گالیاں دینے لگ گیا غلام محمد قادیانی کو۔ تو وہ جو قادیانی مربی تھا وہ بولے بھائی دیکھو دیکھو بدتمیز کو روکو، گالیاں دے رہا ہے ہمارے حضرت صاحب کو۔ تو ماسٹر صاحب نے کہا دیکھیں ہمارے درمیان طے ہوا ہے کہ بیچ میں نہیں بولنا،
بیچ میں نہیں بولنا، میں جو بھی بولوں آپ کو سننا ہے اور آپ کی میں سنوں گا۔ اب لوگ بولے ہاں بھائی بالکل، چپ کر کے بیٹھو، گالی دے یا دعا دے، طے ہوا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھو۔ اب اس نے گالیاں دینا پھر شروع کر دی، گالیاں گالیاں گالیاں، آدھے گھنٹے تک اس کو جتنی گالیاں یاد تھیں وہ ساری غلام احمد قادیانی کو دینا شروع کر دی۔ آدھا گھنٹہ پورا ہوا، بیٹھ گیا۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا، مربی، اس نے کہا یہ انتہائی بد اخلاق ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ بے شرم ہے، اس میں حیا نہیں، اس میں غیرت نہیں، یہ شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، اتنا بد زبان۔ اسلام میں گالی دینا منع ہے، اسلام میں گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، میں ایسے بد اخلاق، بدتمیز، بے شرم انسان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور آدھا گھنٹہ اس نے گالی کے خلاف جو ہے وہ بیان کیا کہ گالی دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ جب آدھا گھنٹہ پورا ہوا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، اس بدتمیز سے میں بات نہیں کروں گا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے مربی صاحب تشریف رکھیں، مناظرہ ختم ہو رہا ہے۔ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مربی صاحب نے صحیح فرمایا کہ گالی دینے والا بد اخلاق ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن میرا سوال مربی سے یہ ہے کہ میں نے صرف آدھا گھنٹہ گالی دی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اپنی کتاب میں الف سے لے کر یہ تک ایک ایک حرف کے مطابق گالیاں لکھی ہیں۔ اگر آدھا گھنٹہ گالی دینے والا شریف انسان نہیں تو گالیوں کتابوں میں گالیاں لکھنے والا کیسے شریف انسان ہوگا؟ جب وہ شریف انسان نہیں ہو سکتا تو مہدی، مسیح اور نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ بغلیں جھانکنے لگ گیا، بھاگ گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما دیتے ہیں، اور ورنہ پرائمری ٹیچر تو بہت سارے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے خاصے علماء حضرات جو ہیں وہ زچ ہو جاتے ہیں اور چپ کر جاتے ہیں جب تک ان کے ساتھ مناظرہ کرنے والا نہ ہو۔ ایک بات، آپ طلباء ہیں، میری بچیاں جو سن رہی ہیں، میری بہنیں جو سن رہی ہیں، وہ طالبات ہیں، دین پڑھ رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ حضرات دین پڑھ کر ایک عملی زندگی میں آئیں گے۔ تو اپنے اوپر اس چیز کو لازم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی جماعت میں رہیں، کسی بھی محنت میں رہیں، کسی بھی شعبے میں رہیں، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور یہ ارادہ رکھ لیں کہ جب بھی مجھے جہاں بھی موقع ملے گا میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ اور تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا صرف مرد کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ عورت کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مرد سے زیادہ مؤثر کردار کسی بھی میدان میں عورت کا ہوتا ہے۔ میں ایک مرد ہوں، میری ذات ہے میرے ساتھ، میں جہاں بھی جاؤں، لیکن اگر ایک عورت ہے تو اس ایک عورت کے ہاتھ میں اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے، 4 مردوں کو وہ گائیڈ لائن دے سکتی ہے، راستہ بتا سکتی ہے۔ تو اپنے اوپر میری بہنیں بھی یہ لازم سمجھ لیں کہ ہم نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے اور اس کام کو اپنے ذمے رکھنا ہے۔ باقی اب اس کام کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر تھے، اور حافظہ ان کا بلاغہ مضبوط تھا۔ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی میٹنگ چل رہی تھی، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم تھے۔ تو میٹنگ میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو آگ لگ جائے اور ساری کتابیں جل جائیں تو مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں جی؟ کہنے لگے اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کی تمام کتابیں سید انور شاہ کشمیری کو یاد ہیں۔ اتنا مضبوط حافظہ تھا ان کا۔ اور پھر حضرت شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ ابھی میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، ابھی میرا حافظہ بہت کمزور ہو گیا۔ حضرت قاری صاحب نے مبالغہ فرمایا ہے، بس
40 سال پہلے جو کتاب میری نظر سے گزری تھی اب صرف وہ یاد ہے. 40 سال پہلے جو کتاب میری نظر سے گزری تھی بس وہ یاد ہے، اس سے پہلے والی میں بھول چکا ہوں. نور الایضاح کتاب ایک، ابھی تو پتہ نہیں ہے مجھے پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے ہیں، کسی وقت میں یہ نور الایضاح کتاب پڑھایا کرتے تھے. تو یہ جو ہے مصر کے کتب خانے میں پڑی ہوئی تھی، یہاں بر صغیر میں نہیں تھی. ایک نسخہ تھا، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ کتاب مجھے دے دو، میں انڈیا لے جاؤں اور اس کو چھاپوں گا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہے، آپ نہیں لے جا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے لائبریری میں ایک رات رہنے دو، میں کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہوں. کتاب کا مطالعہ کیا، واپس دیوبند آئے، اس کتاب کو لکھا. کتاب کو لکھ کر نسخہ ٹیلی کرانے کے لیے واپس مصر بھیجا، جامعہ ازہر. جب جامعہ ازہر مصر بھیجا تو وہ کتاب ٹیلی کرنے کے بعد انہوں نے ایک خط بھیجا، کہنے لگے کہ حضرت آپ کی کتاب سے ہم نے اصل نسخے کی غلطیوں کو درست کیا ہے. آپ کی کتاب سے اصل نسخہ جو دیکھ کر آپ گئے تھے لکھنے کے لیے، اس کی غلطیوں کو ہم نے درست کیا ہے. یہ ان کا علمی مقام تھا، یہ ان کا قوی حافظہ تھا. اور بہت کبھی انہوں نے اپنی زبان سے کسی کے لیے گالی نہیں نکالی. لیکن غلام محمد قادیانی کا جب بھی ذکر آتا تھا تو خبیث، ملعون، مردود، شیطان، لعین، بے اختیار جلال میں آ کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بولتی تھی کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل کھڑا ہوا تھا. تو اس کے لیے تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ، اور جو دین کے دوسرے شعبوں میں کام کرتے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں نا دین کے. تبلیغی جماعت کی محنت ایک بہت بڑا دین کا حصہ ہے. مدارس تو تمام محنتوں کی جڑ ہے. اگر غور کیا جائے تو ہمارے بر صغیر میں کیا پوری دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ مدرسوں سے اٹھی ہیں. تبلیغی جماعت کی بنیاد کس نے رکھی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مولانا کہاں سے بنے؟ مدرسے سے بنے. ختم نبوت کی بر صغیر کے اندر تحریک کس نے شروع کی؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ مولانا کہاں سے بنے؟ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. وہ کہاں سے؟ مدرسے سے. ٹھیک ہے. اور ناموس صحابہ کی تحریک جو شدت سے اٹھی وہ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی. تو وہ کہاں سے اٹھے؟ مدرسے سے اٹھے. تو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو مدرسہ جو ہے نا وہ تمام تحریکوں کا مرکز رہا ہے، بنیاد رہا ہے. تو فرمایا کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، تبلیغی جماعت ایک دین کا شعبہ کام کر رہی ہے. اچھا، مدارس یہ بھی ایک دین کا حصہ ہیں. اور دیگر آپ جتنے بھی لیتے جائیں، گنتے چلے جائیں، آپ سب دینی ماحول سے تعلق رکھنے والے ہیں، مدارس سے تعلق رکھنے والے ہیں. اس لیے یہ سارے دین کے شعبے. فرمایا کہ باقی دین کے شعبوں میں کام کرنے والے اور تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے، ان کی مثال ایسی ہے. تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والا حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کرنے والا ہے، اور باقی دین کی شعبوں پر کام کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی حفاظت کر رہے ہیں، یا آپ کے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں. تبلیغ نبی کی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عمل ہے نا تبلیغ. اچھا، جہاد نبی کی ذات نہیں ہے. اچھا، مدد اصحاب صفا 70 طلبہ اس میں پڑھتے تھے، یہ نبی کی جو عمل ہے. اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی ہیں. لیکن ختم نبوت نبی کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے ختم نبوت کے کام کی فضیلت اور اہمیت آپ بخود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حضرات نے نام سنا ہوگا. ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر گزرے ہیں، اور بنوری ٹاؤن کے جو ہے استاد حدیث بھی تھے، اور کراچی کی بہت بڑی شخصیت تھے. اور جب یہ شہید ہوئے تھے تو کراچی کی تاریخ کا بہت بڑا ان کا جنازہ تھا. بنوری ٹاؤن میں ان کا جنازہ ہوا تھا، اور کراچی کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا. وہ فرماتے تھے کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی حیثیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذاتی باڈی گارڈ کی حیثیت ہے۔ بادشاہ کو اپنی مملکت کا ہر شہری پیارا ہوتا ہے اگر بادشاہ عادل ہو، ٹھیک ہے، ہر شہری پیارا ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ عزیز اس کو اپنی گورنمنٹ کا نظام چلانے والے اہلکار ہوتے ہیں۔ پھر اہلکاروں میں سب سے زیادہ اس کو پیاری اپنی فوج ہوتی ہے کہ جو ملک کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس میں سب سے زیادہ وہ سپاہی پیارے ہوتے ہیں، بادشاہ کو عزیز ہوتے ہیں جو اس کے شاہی دربار کی، شاہی محل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر اس میں بھی سب سے زیادہ عزیز وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا دین کے ہر مسلمان نبی پاک کو پیارے ہیں، ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہے۔ پھر سب سے زیادہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہیں جو کسی بھی درجے میں دین کی محنت میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر دین کی محنت میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیارے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے کام میں لگے ہوئے۔ تو یہ آپ اپنا عزم اور ارادہ رکھ لیں، دل میں بٹھا لیں کہ ہم آگے چل کر کیا کسی کے مقدر میں لکھا ہے اور کیا کسی کے آپ لوگ آپس میں گپ شپ کرتے ہوں گے، کوئی کسی کا ذہن کسی جماعت کی طرف ہوگا، کسی کا ذہن کسی تنظیم کی طرف ہوگا، کسی کا کسی طرف ہوگا، لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم کسی بھی محنت میں لگے ہوئے ہوں لیکن تحفظ ختم نبوت کے کام کو اپنا ذمہ سمجھیں گے، اپنا فریضہ سمجھیں گے۔ اور اس کے ساتھ میری خواتین، بہنیں اور بچیاں، پہلا کام آپ سب نے، طلباء نے بھی اور طالبات نے بھی، خواتین جو سن رہی ہیں، یہ کرنا ہے کہ جو لٹریچر ہم آپ کو دے رہے ہیں، مولانا تجمل صاحب نے بھی آپ سے یہ درخواست کی ہے، اس کو بغور حرف بحرف مطالعہ کریں، ایک ایک کتاب کو مطالعہ کر لیں، اس کو سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد آپ جو طلباء ہیں کوشش کریں کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ دفتر ختم نبوت میں بیٹھک ہوتی ہے، ہر جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے لیے وہاں ساتھی جمع ہوتے ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کے کام سے متعلق مشاورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ میری بچیاں سوچ رہی ہوں گی کہ جی ہم وہاں کیسے جائیں گی، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں رہ کر بھی اس جہاد میں شامل ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ اپنے بھائی کو بھیجیں، اپنے بیٹے کو بھیجیں، اپنے شوہر کو بھیجیں، اپنے والد کو بھیجیں کہ ختم نبوت کے دفتر میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے میٹنگ چل رہی ہے، آپ وہاں جا کر شریک ہوں، وہاں اس کام کا حصہ بنیں۔ ختم نبوت کا ترجمان ماہانہ لولاک رسالہ شائع ہوتا ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق اکابرین کی تحریرات وغیرہ ہوتی ہیں۔ آپ خواتین خود وہ رسالہ خریدیں اور اپنے مرد حضرات کے لیے وہ رسالہ خریدیں، خود مطالعہ کریں۔ یہ آپ کا اس تحریک کے ساتھ جڑنے کا ایک راستہ ہے، جہاں پر اپنے مردوں کو ذہن دے دیں کہ ہم نے جینا مرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ جہاں پر ہم سنیں کہ ختم نبوت کے متعلق کسی جگہ سیمینار ہو رہا ہے، کسی جگہ کنونشن ہو رہا ہے، کسی جگہ کانفرنس ہو رہی ہے، اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آپ وہاں پر پہنچیں، خواتین اپنے مردوں کو وہاں پر بھیجیں۔ یہ کام کا طریقہ ہے۔ آپ ابھی جو ہے طالب علمی کے زمانے میں ہیں، ابھی سے آپ جڑنا شروع کریں گے، کام کو سیکھ لیں گے۔ جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ایک مبلغ کے طور پر کام کر رہے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ طلباء میں وہ طلباء جو درجہ ثانیہ یا اس سے اوپر کی کلاسوں کے ہیں، ان کے لیے ہمارے مرکز چناب نگر جو قادیانیوں کا شہر ہے، لیکن وہاں پر الحمدللہ قادیانیوں سے بڑا مرکز مسلمانوں کا موجود ہے، اور وہاں مدرسہ ہے، دورہ حدیث تک وہاں تعلیم ہوتی ہے۔ ہر شعبان المعظم میں 20 دن کا وہاں رد قادیانیت کورس ہوتا ہے۔ یہ تو کورس نہیں تھا، یہ تو کورس کا ایک تعارف ہے صرف، یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر کورس نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک کورس کا تعارف تھا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ بیچنے والے بوری سے نکال کر، ایسے وہ سنبا سا ہوتا ہے نا، بوری میں سے گندم کے دانے نکال کر دکھاتے ہیں، بھائی دیکھ لو،
تو یہ سیمپل، یہ ہم سیمپل آپ کو دکھانے کے لیے آئے نا، اصل کورس وہاں پر ہوتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہاں پر جائیں، وقت نکالیں 20 دن، کوئی وہ نہیں ہے۔ جس دن آپ کا وفاق المدارس کا آخری پیپر ہوگا جمعرات کے دن، اس سے اگلا جو ہفتہ آئے گا، جمعرات کو پیپر ختم ہوگا، جمعہ ہفتے سے یہ کورس شروع ہوگا۔ یعنی اس دفعہ جو کورس شروع ہوگا یہ ہوگا 25، 26، 27 تاریخ سے۔ 25 جمعرات آخری پیپر ہوگا، 26 جو ہے وہ جمعہ ہے، 27 تاریخ جو ہے وہ ہفتے سے یہ کورس شروع ہوگا چناب نگر کے اندر۔ تو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہو، حیثیت ہو، ابھی سے تیاری کر لیں اس کورس میں شرکت کرنے کی۔ یہاں سے ٹرین میں بیٹھیں، شام کو اگلے دن صبح کو وہاں چناب نگر اپنا فیصل آباد پہنچ جائیں گے۔ فیصل آباد سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ وہاں جامعہ ختم نبوت میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام آپ کا ہوگا۔ کورس کے اختتام پر آپ کو وظیفہ بھی دیا جائے گا، اور تقریباً 5-1 ہزار روپے کے قریب جو ہے وہ قیمتی کتابیں بھی جو ہیں ہر طالب علم جو شریک ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جن دنوں میں ہم نے وہ کورس کیا تھا، یہ 94 کی بات ہے، 94 میں میں اس کورس میں شریک ہوا تھا، تو تب 70 یا 80 طلبہ شریک ہوئے تھے۔ اور صحیح فگر تو مولانا تجمل صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو طلبہ تھے وہ تقریباً 2-2.5 ہزار طلبہ وہاں پر شریک ہوئے تھے پورے پاکستان سے۔ تو بہت بہترین کورس ہوتا ہے۔ جو ابھی درجہ ثانیہ میں نہیں ہیں وہ بھی ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس کورس میں ضرور حصہ لیں گے۔ اور مستقل طور پر آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یار میں اپنی ساری زندگی تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف کروں اور اسی کے ساتھ کام کروں، تو اس کا ایک اور راستہ بھی ہے۔ آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے شعبہ تبلیغ میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو وہاں 6 مہینے مرکز میں کورس کرایا جائے گا، باقاعدہ آپ کو مشاہرہ ملے گا، اس کا آپ کو تیاری کرائی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی تشکیل کر دی جائے گی پاکستان کے کسی بھی حصے میں کہ یہ اس ضلع میں آپ نے جا کر ختم نبوت کی محنت کرنی ہے، اور باقاعدہ جس طرح مدرسے میں تنخواہ ملتی ہے اسی طرح شعبہ تبلیغ کے مبلغین کو تنخواہ دی جاتی ہے، ماہانہ ان کی تنخواہ ہوتی ہے جس سے وہ اپنے گھریلو اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ہم اب جیسے یہ مولانا تجمل صاحب تھے، یہ ہمارے شعبہ تبلیغ کے مبلغ ہیں، اور نواب شاہ ڈویژن اور اپنا جو ہے اس کے انچارج ہیں، نواب شاہ ڈویژن پورا نواب شاہ نوشر و فیروز تک، خیرپور تک جو ہے یہ اس کے انچارج ہے، یہ شعبہ تبلیغ کے۔ انہوں نے ساری زندگی انہوں نے یہیں پر لگانی ہے، ان کی ضروریات زندگی جو ہے وہ جماعت نے پوری کرنی ہے تنخواہ کی صورت میں، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جہاں بھی پورے ڈویژن میں کام ہوگا۔ تو ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک شارٹ کورس ہے جو 20-22 دن کا ہے، ہم اس کو تو سیکھیں ہی سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے تو ہم مکمل اپنے آپ کو وقف کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مکمل نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر کہتے ہیں جی مکمل وقف تو ہیں لیکن ہم بغیر تنخواہ کے تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے، تو وہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بغیر تنخواہ کے جہاں پر بھی ہیں، آپ مدرس ہیں، آپ وہاں پر اپنے طلباء کو عقیدہ ختم نبوت کا شعور دیں، آپ امام ہیں وہاں اپنی جماعت کو عقیدہ ختم نبوت کا شعور دیں، اور آپ اگر کسی جگہ عام کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو جہاں پر بھی ہیں آپ ختم نبوت کا شعور دیں، مسلمانوں کو بتائیں، سمجھائیں، بولیں، سیکھیں۔ تو یہ چند باتیں جتنی صبح سے لے کر ہم نے کی ہیں، یہ تو صرف آپ کو سیمپل دکھایا ہے۔ یہ صحیح طرح آپ کو ہماری باتیں تب سمجھ آئیں گی جب آپ دیے ہوئے لٹریچر کا مطالعہ کریں گے۔ ایک کتاب کو لیں، اس کا مطالعہ کریں، وہ پوری ایسے نہیں، ہمارے ہاں طلباء میں بہت جلد بازی ہوتی ہے، یہ بھی دیکھ لی، تھوڑی جھلک دیکھی، یہ سمجھ میں نہیں آئی، دوسری اٹھائی، یہ بھی دیکھی، یہ ایسے نہیں۔ باقی کتابوں کو رکھیں، ایک کتاب اٹھا لیں، اس کا پورا مطالعہ کریں اول تا آخر، ٹھیک ہے نا۔ ابھی چونکہ امتحانات ہونے والے ہیں، بے شک اب آپ ابھی نہ کریں، آپ کے امتحان کے تیاری میں شاید رکاوٹ پیدا ہو، امتحان فارغ ہو جائیں، آگے پھر آپ کے پاس پورے 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، ان میں آپ خوب ان کو کتابوں کو وہ کر لیں، اور یہ ارادہ کر لیں کہ ہم تھوڑا بہت وقت ختم نبوت کے لیے نکالا کریں گے۔ خواتین یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے مردوں کو، ٹھیک ہے نا، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد صاحب کو ترغیب دے کر بھیجیں کہ بھائی جاؤ دفتر ختم نبوت میں جاؤ، اور وہاں جا کر جمعے کے جو وہ اجلاس میں شامل ہوں اور وہاں کام کو سیکھیں۔ اور اپنی خواتین میں مثال کے طور پر
گزشتہ سال کی بات ہے کہ یہاں پر ٹنڈو آدم میں گوہر شاہی کی عورتیں تبلیغ کر رہی تھی، خواتین تبلیغ کر رہی تھی تعلقہ اسپتال میں. وہ مریض ہوتی ہیں نا، وہاں خواتین آتی ہیں تو وہ لٹریچر تقسیم کر رہی تھی. اگر وہ تقسیم کر رہی تھی تو ہماری مسلمان خواتین کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ جتنی خواتین ہیں ظاہر ہے جو یہاں تشریف لائی ہیں وہ جامعہ علم و عمل کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ کو جتنا لٹریچر چاہیے، یہ تو آپ کو ایک ایک کاپی دی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ کو 100 کاپی بھی چاہیے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے محلے میں پڑھی لکھی خواتین اور بچیوں کو وہ کتابیں مطالعے کے لیے دیں، ایک کاپی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تو آپ مفتی صاحب سے کہیے گا، مفتی صاحب ہمارے ہاں سے منگوا لیں گے، ہم 100 کاپی بھی دیں گے آپ کو، اور بغیر پیسے کے دیں گے. یہ ایک تبلیغ کی نیت سے ہے. لیکن آپ یہ جس طرح دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں شادی کی یا کسی اور فنکشن کی، اس طرح یہ دعوت دیں آپ. اور خواتین اپنے گھروں میں محلوں میں اس طریقے کے تبلیغی پروگرام رکھیں، خواتین کو جمع کریں، پیر صاحب سے رابطہ کریں، مفتی صاحب سے، مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کے محلے میں آئیں گے، ہم آپ کے گھروں میں آئیں گے، وہاں خواتین کے ساتھ جس طرح ہم آپ اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہیں اسی طرح باقی خواتین کے ساتھ مخاطب ہوں گے اور انہیں بھی یہ پیغام پہنچائیں گے. یہ ہے کام کرنے کا طریقہ، خود لٹریچر پڑھنا، دوسروں کو پہنچانا، اور اس قسم کے اجتماعات اور نشستیں رکھنا، اور اس میں مبلغین ختم نبوت کو مدعو کرنا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق شعور جو ہے وہ سامنے والوں کو دے سکے. تو یہ ہے کام کرنے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے، اور فتنہ قادیانیت کے سد باب کے لیے اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے ہمیں دل و جان سے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آخر میں پھر دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی نصیب فرمائے. اس ادارے کے خدمت گزار اور بالخصوص مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، اولاد میں، مال و جان میں خوب برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت پیر صاحب دعا کروا لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم والغنیمة من کل بر والسلامة. آتنا فی الدنیا حسنة صلی اللہ تعالی علی